السلام علیکم ناظرین۔ اکثر عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے ایسے حالات میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے اور وہ روزہ رکھ لیتی ہیں تو وہ ثواب کی بجائے گناہ کما رہی ہوتی ہیں، یا لوگوں کے خوف سے اپنی جانوں پر ظلم کرتی ہیں اور روزہ رکھ لیتی ہیں جن سے اللہ نے خود منع فرمایا ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے جو تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے، اور یہی روزہ تمہیں جہنم میں دھکیل سکتا ہے۔ وہ کون سی ایسی عورتیں ہیں جن کا روزہ ہرگز قبول نہیں ہوگا؟ وہ کون سی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو قیامت کے دن تمہارے لیے دردناک عذاب کا سبب بنیں گی؟ رمضان المبارک کا مقدس مہینے کے روزے ہر مسلمان پر رکھنا فرض ہیں، لیکن افسوس کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا روزہ قبول ہی نہیں ہوتا۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود ان کا روزہ قبول ہی نہیں ہوتا، اور افطار کے وقت ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت اور برے کاموں سے باز نہ آیا تو اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایسی کون سی وہ 5 عورتیں ہیں جن کا کوئی بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ پہلی عورت وہ جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی۔ یہ وہ عورت ہے جو روزہ رکھتی ہے مگر اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتی، جھوٹ بولتی ہے، دوسروں کی غیبت کرتی ہے، چغلی کرتی ہے، ہر وقت ایک دوسرے کی برائیاں کرتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف کرتی ہے، اور اپنے الفاظ سے دوسروں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے، دوسروں کے دل دکھاتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس کے روزے میں برکت نہیں رہتی، جو دن بھر بھوکی پیاسی تو رہتی ہے مگر اس کے زبان کے زہر سے اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح روزہ ایک شفاف عبادت ہے، مگر اگر زبان کو قابو میں نہ رکھا جائے تو یہ روزہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں اس روزے کا کوئی مقام نہیں رہتا۔ دوسری وہ عورت ہے جو دوسروں کی برائیاں کرتی ہے، پیٹھ پیچھے ان کا مذاق اڑاتی ہے، جو دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں لگی رہتی ہے۔ ایسی عورت روزہ تو رکھتی ہے مگر ہر وقت دوسروں کی غیبت میں لگی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور اللہ نے اس عمل کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ لیکن ایسی عورتیں اپنی نیکیاں ضائع کر دیتی ہیں۔ اگر اپنی آخرت بچانی ہے اور اپنے روزے کو ضائع ہونے سے بچانا ہے تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، دوسروں کی عزت کو اپنی زبان سے محفوظ رکھو۔ تیسری عورت جو لوگوں کے درمیان بے پردگی پھیلاتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو بے حیائی پھیلاتی ہے، خود بھی بے پردہ رہتی ہے اور دوسروں کو بھی اس راہ پر لے کر چلتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ سب آزادی ہے، وہ یہ نہیں جانتی کہ یہی آزادی کل اسے جہنم کے دہکتے انگاروں پر لے جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت بے حیائی کی راہ پر چل پڑتی ہے تو اس کے چہرے سے نور چھین جاتا ہے اور اس کی عبادت برباد ہو جاتی ہے، اور اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ مگر افسوس، آج کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو روزہ رکھتی ہیں مگر پھر بھی بے حیائی سے باز نہیں آتی۔ چوتھی عورت جو اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے۔ یہ وہ بد نصیب عورت ہے جس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، جو ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرتی ہے، جو ان کی نافرمانی کر کے یہ سمجھتی ہے کہ وہ جیت گئی مگر حقیقت میں وہ اپنی آخرت ہار رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو ماں باپ کی محبت اور دعاؤں کو اپنی ضد، اپنی انا اور اپنی لاپرواہی کی نظر کر دیتی ہے، جو ان کی خدمت کی بجائے انہیں تکلیف دیتی ہے، اور پھر روزہ رکھ کر یہ سمجھتی ہے کہ وہ نیک بن گئی۔ وہ یہ نہیں جانتی کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں ان کی عبادتیں بھی اللہ کے ہاں رد کر دی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جنت میں نہیں جائے گی جس کا ماں باپ اس سے ناراض ہوں۔ اگر ماں باپ کی ناراضگی جنت کے دروازے بند کر دیتی ہے، پھر ایسی عورت کا روزہ کیسے قبول ہوگا؟
جو اپنے ہی والدین کا دل توڑتی ہی جاتی ہے، جنہوں نے اسے پالا بڑا کیا، اپنی محبت اور دعاؤں سے اسے سنوارا۔ آج کتنی ہی لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، ان کی باتوں کو نظر انداز کرتی ہیں، ان پر چلاتی ہیں، ان کے فیصلوں کو اپنی مرضی کے مطابق توڑنے کی کوشش کرتی ہیں، مگر انہیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی نیکیاں ضائع کر رہی ہوتی ہیں۔ پانچویں عورت جس کا روزہ قبول نہیں ہوگا وہ ہے حسد اور کینہ رکھتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک آگ وہ ہے جو انسان کے دل میں لگی ہوئی ہوتی ہے، جو اس کے اندر حسد اور جلن کی صورت میں بڑھتی ہے اور اس کے ہر نیک عمل کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ وہ عورت جو دوسروں کی خوشی دیکھ کر جلتی ہے، دوسروں کے نقصان پر خوش ہوتی ہے، جو ہر وقت دوسروں کو نیچا دکھانے کی فکر میں لگی رہتی ہے، وہ چاہے جتنی بھی عبادت کر لے، اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، مگر افسوس کچھ عورتیں روزے کے باوجود دوسروں کی خوشیوں سے جلتی رہتی ہیں، کسی کے اچھے گھر سے، کسی کی خوبصورتی سے، کسی کے کامیاب ہونے پر حسد کرتی ہیں، اور یہی حسد ان کے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، رمضان نیکیوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم اپنی زبان، اپنے اعمال کو درست نہ کیا تو ہمارا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا ہی رہ جائے گا، اور یہ وہ روزہ ہے جس کی میرے اللہ کو ضرورت نہیں۔ تو پیاری بہنوں، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان برائیوں سے دور رکھے جو ہمارے روزے کو قبول نہیں ہونے دیتی، اور اللہ تعالی ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزے کو قبول فرمائے اور ہمیں ان عورتوں میں شامل نہ کرے جن کے روزے رد کر دیے جاتے ہیں۔